أما بعد فإن التمسك بهديه لا يستفيد إلا بالاكتفاء لما صدر من الإشفاق والاعتصام بحبل الله الانتصار بحبل الله لا يتم إلا ببيان كشفه. وكان كتاب مصابيح الذي صنفه الإمام محي السنة قامع بدعة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي رفع الله درجته. اجمع كتاب صنف في بابه وأثبت الشواهد الأحاديث وأثبت الشواهد لشوارد الأحاديث وأوابدها. وكما سلك رضي الله عنه طريق الاختصار وحذف الأسانيد تكلم فيه بعض النقاد وإن كان اما بعد، دیکھیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام تابعین اور آج تک کے تمام علماء اور محدثین اپنے خطبوں میں اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں اما بعد. یہ اما بعد ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی جانب منتقل ہونے کی علامت اور نشانی. سب سے پہلے یہ لفظ کس نے استعمال کیا، اس کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے خطبے میں اور تقریر میں اس لفظ کا استعمال کیا اما بعد. ان کے بعد دوسرے لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا اور آج تک یہ سلسلہ چلا ہے. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو استعمال کیا ہے یہ عرب کی اقدام ہے، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں صاحب خالد نے انہوں نے سب سے پہلے اس کا استعمال کیا. بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی جانب اس کی نسبت کا قول سب سے زیادہ مشہور قول ہے. اما بعد دیکھو یہ مبنی پر ضمہ ہے، ہمیشہ اس پر کیا آتا ہے؟ ضمہ آتا ہے. اور یہ مقطوع علیہ اضافہ کثرت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ التَّمَسُّكَ، اس عبارت سے صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی ضرورت اور افادیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ فن حدیث کی کتاب ہے تو حدیث کی ضرورت کیا ہے، حدیث کی اہمیت کیا ہے، کیوں آپ حدیث کی کتابیں لکھ رہے ہیں، کیوں آپ حدیثوں کو یاد کر رہے ہیں. اس لیے اس کی تشریح و تبیین کے اندر آپ لگے ہوئے ہیں. اس کو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہدی للناس. یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت نامہ. فرمایا ہدی للمتقین، اس قرآن کے ذریعے متقی اور ایمان والے ہدایت حاصل کریں گے تو ان کو راستہ ملے گا، وہ منزل مقصود کو پا لیں گے.
تو قرآن جو ہدایت نامہ ہے پوری انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام ہے، جس میں اللہ نے اپنی مرضیات کو ظاہر فرمایا۔ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھ لینا، اس کی مراد کو مکمل طور پر پا لینا، اس سے پورے طور پر فائدہ اٹھا لینا، یہ احادیث نبویہ کو سہارا اور وسیلہ بنائے بغیر ممکن ہے۔ احادیث کا سہارا لیے بغیر نہ قرآن کو پورے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، نہ قرآن کی مراد سے واقفیت حاصل ہو سکتی ہے، اور نہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ممکن ہے۔ اس لیے احادیث کو سمجھنا، ان کو یاد کرنا، ان کو پڑھنا، یہ قرآن کو پانے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن ہر انسان براہ راست سمجھ نہیں سکتا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری عطا کی گئی کہ آپ انسانوں کو یہ قرآن سمجھائیں گے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے یہ ذکر یعنی کتاب خداوند دی اس لیے آپ پر اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر ان باتوں کو پیش فرما دیں جو باتیں لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں ذکر کی گئی۔ تو آپ کا منصب اور آپ کی ذمہ داری ہے قرآن پاک کی تفسیر، جس کا وعدہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ثم ان علینا بیانہ فرما کر کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر جیسا ہم نے اتارا ہے ویسے ہی آپ کی زبان سے اس کو پڑھوا دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر آپ کے سینے میں ان تمام مضامین کو اتار دینا، القا کر دینا جو قرآن پاک کے اندر مستتر ہیں، ان کو آپ کے سینے میں اتارنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی وعدے کے مطابق آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کر دیں لوگوں کے لیے وہ چیزیں جو ان کے سمجھنے اور ان کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن جو ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے، اس کو سمجھنا اور اس کی مرادوں پر عمل کرنا احادیث کا سہارا لیے بغیر ممکن نہیں ہے، سنت نبویہ کا سہارا لیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے احادیث کو پڑھنا، ان کو محفوظ کرنا، ان کو سمجھنا، ان کی توضیح و تشریح کرنا، یہ ہمارے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر دین کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ تو حدیث کی اسی ضرورت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ صاحب کتاب علیہ الرحمہ جملہ لائے، فَإِنَّ التَّمَسُّكَ بِهَدْيِهِ، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوط پکڑ لینا، لا یستتب الا بالاتباع، یہ مکمل نہیں ہو سکتا، پورا نہیں ہو سکتا مگر اس چیز کی پیروی کر کے جو مشکات نبوت سے نکلی ہے۔ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو مشکات سے تشبیہ دی گئی، قرآن پاک کی ایک آیت سے اقتباس کرتے ہوئے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح
المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو یہاں مشکات سے تشبیہ دی گئی اور آپ کو بتایا گیا کہ مشکات اس طاق کو کہتے ہیں جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کے لیے ہم کو مکلف بنایا گیا اور فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی آپ کے لیے نمونۂ عمل ہے، یعنی آپ کو اپنی زندگی انہی لائنوں پر اور انہی خطوط پر بسر کرنی ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضیات کو پورا فرمایا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائیں گے اسی وقت جب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کو معلوم ہوگی۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کو معلوم نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم آپ کی زندگی کو نمونہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو آپ کی زندگی کو نمونہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سینے مبارک سے جو انوار نکلے، اعمال کی شکل میں جو کچھ آپ سے ظاہر ہوا ہو، اقوال کی شکل میں جو کچھ ظاہر ہوا ہو، اس سب کو جانیں گے تو حضور کی سیرت کا اطلاع کر سکتے ہیں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ حدیث کا پڑھنا اور پڑھانا، حدیث کا سمجھنا اور سمجھانا اور اس کو یاد کرنا یہ دینی زندگی بسر کرنے کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ آگے فرما والاعتصام بحبل اللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن پاک۔ حدیث پاک میں یہ تعبیر موجود ہے، القرآن حبل اللہ الممدود، قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف لٹکائی گئی۔ کوئی آدمی کنویں میں گر گیا، گڑھے میں گر گیا تو رسی لٹکا دی جاتی ہے، اس رسی کو پکڑ کر اس کے سہارے سے انسان گڑھے سے اور کنویں سے اوپر آ جاتا ہے۔ تو انسان بھی جہالت، ظلمت اور ناواقفیت اور گمراہی کے گڑھے میں ہے۔ اب یہ قرآن کی جو رسی ہے جس نے اس کو پکڑ لیا وہ ظلمت سے بھی باہر آ جائے گا، وہ ذلت سے بھی باہر آ جائے گا، وہ گمراہی سے بھی باہر آ جائے گا، اور وہ چڑھتے چڑھتے اپنے اصل مقام جنت میں پہنچ جائے گا جو اس کے لیے اللہ کی طرف سے تیار کیا گیا۔ تو والاعتصام بحبل اللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، یہ مکمل طور پر حاصل نہیں ہو سکتا الا ببیان کشفہ، مگر سنت نبویہ کو واضح طور پر بیان کر دینے کے بعد۔ جب تک سنت ہمارے سامنے نہیں ہوئی، قرآن کی مرادات کو سمجھ لینا یہ ممکن نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن موجود ہے، اس کی موجودگی میں حدیث کی یا سنت کی کوئی ضرورت، دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے اس کی، وہ لوگ حد درجے غفلت کا شکار اور جہالت کا شکار ہیں۔ قرآن کی مرادات کو سنت کو سمجھے بغیر پا لینا ممکن ہی نہیں۔ مثلا قرآن میں فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کیا کرو۔
تو اب نماز کا مفہوم کیا ہے، نماز کے ارکان کیا ہیں، ان کو تفصیل کے ساتھ واضح طور پر قرآن پاک میں بیان کیا۔ نماز کے ارکان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور اپنے افعال سے واضح فرمایا، اور پھر اسی طریقے سے اقامت کا مفہوم کیا ہے، قرآن میں اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور اپنے افعال کے ذریعے نماز کو ایک مکمل شکل عطا فرمائی، اور وہ شکل و صورت نماز کی لوگوں کے سامنے پیش فرمائی، اور اس کے بعد لوگوں سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طرح تم نماز پڑھا کرو۔ تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ارکان کو اپنی زبان مبارک سے بیان نہ فرماتے، ہمارے سامنے نماز کی عملی صورت پیش نہ فرماتے، تو اقامت صلاۃ ممکن ہی نہیں۔ نمازیں ہم 5 مرتبہ دن میں پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو 2 نمازیں پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، 5 پڑھنی ہے۔ قرآن پاک میں تو مطلق فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کیا کرو۔ یہ 5 نمازیں روزانہ پڑھنی ہے، یہ احادیث و سنت سے ہم کو پتہ چلا۔ پھر یہ 5 نمازیں کب کب پڑھنی ہے، پہلی نماز کب پڑھنی ہے، دوسری نماز کب پڑھنی ہے، تیسری نماز کب پڑھنی ہے، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ ہم کو پتہ چلا نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے۔ اسی طریقے سے قرآن میں فرمایا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اب زکوٰۃ کب ادا کرنی ہے، روزانہ ادا کرنی ہے، زندگی میں ایک بار ادا کرنی ہے، ہر سال ادا کرنی ہے، قرآن پاک میں اس کو واضح نہیں فرمایا گیا۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائی کہ زکوٰۃ صرف مالدار لوگوں کو دینی ہے، غریبوں کو خرچ کرنی ہے، سال میں 1 مرتبہ دینی ہے، اور اتنا مال ہو تو دیں گے، اس سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ یہ ساری تفصیلات کس نے بیان فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے دیگر احکام کو آپ بیان کریں، مثلا قرآن کی کہہ دیا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم حج کو مکمل طور پر ادا کیا کرو اور عمرے کی صحیح ادائیگی کیا کرو۔ لیکن حج میں کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، عمرہ کن کن چیزوں کا نام ہے، یہ سب قرآن پاک کے اندر تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو احادیث نبویہ کے اندر اور سنت نبویہ کے اندر واضح کیا گیا۔ اس لیے فرمایا والاعتصام بحبل اللہ لا یتم الا ببیان تشریعہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا یہ کامل اور مکمل طور پر عمل میں نہیں آ سکتا مگر پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو خوب اچھی طرح کھول کھول کر بیان کر دینے سے ہی۔ یعنی سنت نبویہ سامنے ہوگی تو قرآن سمجھا جائے گا، سنت نبویہ سامنے نہیں ہوگی تو قرآن نہیں سمجھا جائے گا۔ تو معلوم ہو گیا نا کہ حدیث بے انتہا ضروری چیز ہے۔ حدیث پاک کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ پہلے آپ کو بتایا کہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حدیث کی خدمت کی جائے، تو انہوں نے اپنے شاگرد کو بٹھا کر مشورہ کیا کہ کس طرح حدیث کی خدمت کی جائے۔ تو ان کی نگاہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مصابیح السنہ پر جم گئی کہ اس کتاب کی تکمیل ہونی چاہیے،
اس کتاب کی خدمت ہونی چاہیے اور اس کی افادیت کو مزید بڑھانا چاہیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ آخر اتنی ساری کتابیں دنیا میں لکھی ہوئی تھی تو صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد محترم نے ساری کتابوں میں سے اسی کتاب کا انتخاب کیوں کیا؟ کسی اور کتاب پر بھی نہیں، کسی بھی حدیث کی کتاب پر کام کرتے وہ خدمت حدیث تھی، تو اسی کتاب کی تخصیص کیوں کی ہے؟ تو اب اس کتاب کی خدمت کو خاص طور پر منتخب کرنے کے اسباب اور وجہ بیان فرماتے ہیں۔ وَكَانَ كِتَابُ الْمَصَابِيحِ الَّذِي صَنَّفَهُ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ، اور وہ کتاب جس کا نام مصابیح السنہ ہے، جس کو تصنیف فرمایا تھا امام محترم محیی السنہ علیہ الرحمہ نے۔ امام کے معنی آتے ہیں الذی یقتدی بہ، وہ شخصیت جس کی اقتدا کی جائے، ہر معاملے میں جس کی بات کو تسلیم کر کے اس پر عمل کیا جائے اس کو کہتے ہیں امام مقتدا۔ محیی السنہ یہ پہلے آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ صاحب مصابیح رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے، اور یہ لقب ان کو ایک خواب کی بنیاد پر ملا ہے۔ ان کی ایک مشہور کتاب فن حدیث کے اندر جس کا نام ہے شرح السنہ ہے، تو شرح السنہ کی تصنیف سے جب یہ فارغ ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا احییت سنتی، بھئی آپ نے ہماری سنتوں کو زندہ کر دیا، محفوظ کر دیا۔ اور بعد میں بھی فرمایا احیاک اللہ کما احییت سنتی، اللہ آپ کو بھی اسی طرح زندہ و جاوید کر دے جس طریقے سے آپ نے ہماری سنتوں کی حفاظت فرمائی۔ تو احیاء سنت کی نسبت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب احییت سنتی، آپ نے ہماری سنتوں کو زندہ کر دیا، تو اس لیے ان کا لقب پڑ گیا محیی السنہ، سنتوں کی حفاظت کرنے والے، سنتوں کو زندگی بخشنے والے۔ قامع البدع، جو بدعتوں کو مٹانے والے ہیں۔ ابو محمد یہ ان کی کنیت ہے، اور الحسین ان کا نام ہے۔ ان کے والد محترم کا نام ہے مسعود، اور انہی کی نسبت ہے، لقب ہے فرہ۔ دیکھو فرعون کہتے پوستین کو، ان کے والد محترم جو ہے مسعود یہ پوستین بنایا کرتے تھے یا بیچا کرتے تھے، ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ان کے ساتھ وابستہ تھی، اس لیے وہ فرہ کہلاتے تھے۔ دیکھو ایک تو فرہ یہ، اور ایک آپ نے فرہ نام سنا ہے نحو کی کتابوں کے اندر، بڑے مشہور نحو کے امام گزرے ہیں، وہ علیحدہ ہے یا علیحدہ ہے، نام سے دھوکہ نہیں کھانا۔ وہ فرہ جو نحو کے امام ہیں وہ دوسری شخصیت ہیں، اور یہ مسعود جو صاحب مصابیح کے ابا ہیں یہ دوسرے فرہ ہیں۔ ان کا لقب بھی فرہ تھا، ان کا لقب بھی، ایک لقب بہت سارے لوگوں کا ہو سکتا ہے۔ اور وہ کتاب جس کا نام مصابیح السنہ ہے، جس کو تصنیف فرمایا ہے امام محترم محیی السنہ قامع البدع ابو محمد حسین ابن مسعود الفرہ البغوی ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بغوی کو بتا دیا کہ بغ یا بغشور نام کی ایک آبادی ہے، اور اسی کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے۔ یہ بغشور دو لفظوں کا مرکب ہے، اور مرکب لفظوں کی طرف جب نسبت کی جاتی ہے تو جزء اول کی طرف نسبت ہوتی ہے، جزء ثانی کی طرف نہیں ہوتی۔ جیسے بالا وقت تو اس کی طرف نسبت ہوگی بالی، ماضی قریب اس کی طرف نسبت ہوگی ماضی، تو جزء اول کی طرف نسبت ہوتی، جزء ثانی کی طرف نسبت، اس لیے بغ کی طرف نسبت کی گئی۔ اب سوال ایک اور ہو سکتا ہے کہ بغ کے اندر با اور غین، تو اب یا نسبتی اس کے اندر جوڑ دی جائے تو کیا بنے گا؟ بغی۔ تو یہ واو کہاں سے لیا ہے؟ تو واو لائے ہیں ایک مصلحت کے لیے،
امتیاز پیدا کرنے کے لیے اگر بغ کی نسبت بغ کے ساتھ یا نسبتی لگا دی جاتی اضافے کے بغیر تو کوئی اسے پڑھتا بغیون، اور بغیون کے معنی سرکشی، ظلم، زناکاری، کوئی پڑھتا بغیون زناکار، بدکار، فاسق و فاجر، تو واو کا اضافہ کر دیا تاکہ اس سے التباس کرے، اس لیے نسبت کیا ہو گئی البغوی۔ اجمع کتاب، دیکھو آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ کانا کے لیے ایک اسم ہوتا ہے اور ایک کانا کی خبر ہوتی ہے نا، شروع میں کانا، وَكَانَ كِتَابُ الْمَصَابِيحِ، تو یہ کتاب المصابیح اپنے پورے متعلقات سے مل کر کے یہ پورا کا پورا جملہ یہ بنے گا کانا کا اسم، اور اجمع یہ اپنے متعلقات سے مل کر کے یہ کانا کی خبر ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ ہم نے مختلف کتابوں پر نظر ڈالی، لیکن ہم نے دیکھا کہ مصابیح السنہ کے اندر جو جامعیت ہے وہ کتابوں میں دوسری کتابوں کے اندر ایسی جامعیت کی شان نہیں ہے، تو اس کی جامعیت کی شان، اس کی حسن ترتیب کو دیکھتے ہوئے ہم نے طے کیا کہ ہمیں اسی کتاب کی خدمت میں اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہیے۔ اجمع کتاب، وہ نہایت جامع کتاب تھی ان کتابوں میں جو اس باب میں تصنیف کی گئی ہیں۔ وَأَضْبَطَ لِشَوَارِدِ الْحَدِيثِ، دیکھو شوارد یہ شارد کی جمع ہے، شارد کہتے ہیں بدکنے والا، بھاگنے والا، مجمع سے اور بھیڑ سے، اجتماعیت سے دور بھاگنے والی چیز کیا کہلاتی ہے؟ شارد کہلاتی ہے، اسی کی جمع ہے شوارد۔ تو یہ کتاب شوارد حدیث کو جامع تھی، یعنی جو احادیث مختلف کتابوں میں مختلف جگہ، کوئی یہاں کوئی وہاں کوئی یہاں، وہ مختلف جگہ تھی، ان کو اس کتاب میں ایک جگہ جمع کر دیا گیا تاکہ آسانی کے ساتھ ساری حدیثیں ایک وقت میں دیکھی جائیں۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر بخاری شریف ہے، بخاری شریف کا اپنا ایک انداز ترتیب ہے، اسی طریقے سے اور دیگر کتابیں ہیں، سب کا انداز ترتیب علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو اب کتاب الایمان میں جتنی روایتیں لائے ہیں وہ سب کتابوں میں کتاب الایمان ہی میں مذکور نہیں ہے، کوئی کتاب الایمان میں مذکور ہے، کوئی کتاب الصلاۃ میں مذکور ہے، کوئی کتاب الرقاق کے اندر مذکور ہے، کوئی کتاب المعجزات کے اندر مذکور ہے۔ انہوں نے کتاب الایمان کے اندر اس کو جمع کر دیا، تو اب ایمانیات کی روایتیں کتاب الایمان کے اندر یکجا موجود ہیں، تو وہ بکھری ہوئی تھی، کوئی کسی کتاب میں، کوئی کسی کتاب میں، کوئی کسی کتاب میں، انہوں نے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا اضبط لشوارد الحدیث، کہ جو حدیثیں مختلف کتابوں میں اور مختلف ابواب میں اور مختلف تصنیفات میں بکھری ہوئی تھی، منتشر اور پھیلی ہوئی تھی، انہوں نے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور ایک جگہ جمع ہونے کے بعد اب ان سے فائدہ حاصل کرنا، ان کو یاد کرنا اور پڑھنا یہ بڑا آسان ہو گیا مسئلہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اضبط لشوارد الحدیث، منتشر حدیثوں کو منضبط کرنے والی، وَأَوَابِدِهَا، اور بکھری ہوئی حدیثوں کو جمع، عوابد عابد کی جمع، عابد کہتے ہیں وحشی جانوروں کو۔ کچھ جانور تو وہ ہیں جو انسانوں سے مانوس ہیں، کوئی انسانوں سے دور نہیں بھاگتے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، انسانوں سے مانوس سے بھاگتے نہیں، انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جنگل میں رہنے والے جانور خرگوش ہے اور چیتا ہے، بھیڑیا ہے اور ہرن ہے، نیل گائے ہے، یہ ساری چیزیں انسانوں سے دور بھاگتی ہیں، ڈرتی ہیں انسانوں سے، اور جنگلوں میں بھاگی بھاگی پھرتی، انسانی سماج کے اندر، انسانی آبادی کے اندر نہیں آتی، انسانوں سے ڈرتی ہیں۔ تو ایسے جانوروں کو کہتے ہیں عوابد۔ اب جب یہ کتاب اتنی شاندار تھی کہ منتشر حدیثوں کو جمع کر دیا تھا، اور جو ہے
بہترین ترتیب بھی اس کی موجود تھی، تو پھر آپ کو اس پہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بڑھیا کتاب پہلے سے ہے۔ جو چیز پہلے سے اچھی ہے اس کو کیا اچھا بناؤ گے، جو چیز اچھی نہیں ہے اس کو اچھا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو پہلے سے اچھی ہے تو اس پر محنت کیوں کر رہے صاحب؟ یہ سوال پیدا ہوگا نا، اس کا جواب دیتے ہیں کہ کتاب بہت اچھی ہے، مصابیح السنہ بہت شاندار، بہت جاندار، بہت عمدہ، اور اپنے اندر بہت سارے کمال اور خوبیاں لیے ہوئے ہیں، لیکن محبت کی آنکھ جو ہوتی ہے وہ خوبیاں دیکھتی ہے، لیکن ساری آنکھیں محبت کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ جن آنکھوں میں محبت نہیں ہوتی وہ خوبیوں کو نہیں دیکھتی، وہ خامیوں کو دیکھتی، خرابیوں کو دیکھتی، نقائص کو دیکھتی ہے۔ اور انسان بہرحال انسان ہے، کتنے ہی کمالات ہو انسان اور انسان کے کام ہو، لیکن بشریت کی بنیاد پہ اس میں کچھ نہ نقائص ہو سکتے ہیں۔ صاحب مصابیح رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے، یہ بے انتہا خوبیوں کے باوجود اس میں بھی کچھ لوگوں کو کچھ خامیاں نظر آ رہی ہیں، اور ان خامیوں کی بنیاد پر وہ اس کتاب پر طعن کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اس مفید کتاب پر ہونے والے اعتراضات کی وجہ سے جو لوگ اس کتاب سے بدگمان ہو کر، برگشتہ ہو کر اس کے فائدے سے محروم ہو رہے ہیں، ہم کچھ ایسا کریں کہ وہ اشکالات اور وہ نقائص بھی اس کتاب سے دور کر دیے جائیں، تاکہ پھر لوگوں کو کچھ کہنے کا موقع باقی نہ رہے اور سب لوگ اس کتاب سے مکمل فائدہ اٹھا سکیں۔ وہ کیا خامیاں تھی پہلے ہم آپ کو بتا چکے تفصیل کے اندر، کہ اس کتاب میں اختصار کے پیش نظر صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے سندوں کو بیان نہیں کیا تھا اور حوالوں کو بیان نہیں کیا تھا۔ اس پر لوگ اعتراض کرتے تھے کہ حدیث کے صحیح اور غیر صحیح ہونے کا اور اس کے درجے متعین کرنے کا دار و مدار سند ہی کے اوپر ہے۔ جب سند ہی نہیں ہے تو ہم اس کتاب میں ذکر کردہ روایتوں کے بارے میں یہ کیسے یقین کریں کہ کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی روایت صحیح نہیں ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اس کتاب پر کام کیا۔ وَلَمَّا سَلَكَ رضی اللہ عنہ طریق الاختصار، اور جب اختیار کیا صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کے راستے کو، وحذف الاسانید، اور حدیث کی سندوں کو حذف کر دیا، تکلم فیہ بعض النقاد، تو بعض ناقدین نے اس پر تبصرہ کرنا شروع کر دیا، اس پر تنقید کرنی شروع کر دی۔ وَإِنْ كَانَ